باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لو يعلم العبد في ما رمضان لود ان يكون رمضان السنة۔ سب سے پہلے دعا ہے خالق اکبر تمام ناظرین کی عبادت، صیام اور قیام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ایک مرتبہ پھر آپ ناظرین کی محضر میں عظمت ماہ رمضان کے حوالے سے حاضر ہوئے۔ گزشتہ نشست میں آپ ناظرین کے محضر میں ماہ مبارک رمضان کے اسماء، ان کی وجہ تسمیہ کو عرض کیا۔ آج کوشش کریں گے کہ ماہ مبارک رمضان کی عظمت اور فضیلت کو احادیث اور روایات کی نظر میں آپ ناظرین کے سامنے پیش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لو یعلم العبد ما فی رمضان، اگر کوئی بندہ یہ جان لے کہ ماہ مبارک رمضان کس عظمت کا مہینہ ہے، کس فضیلت کا مہینہ ہے، کس شرف کا مہینہ ہے، آپ فرماتے ہیں لود ان یکون رمضان السنہ، تو وہ شخص یہ تمنا کرے ان یکون رمضان السنہ، اتنی منزلت، برکت اور شرافت کا مہینہ فقط 30 دن میں کیوں ختم ہو رہا ہے، بلکہ یہ ماہ رمضان پورے سال تک رہے۔ اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے ایسی ہی منزلت اور فضیلت اس مہینے کو عطا کی ہے، چونکہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں نوم صائم عبادت وصمتہ تسبیح متقبل ودعاؤہ مستجاب۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ماہ مبارک رمضان کی عظمت اور فضیلت کے حوالے سے کہ نوم صائم عبادت، یہ ماہ مبارک رمضان اتنی عظمت کا مہینہ ہے کہ روزے دار اگر اس مہینے میں آرام فرما رہا ہو تو وہ اس کا آرام عبادت میں شامل ہوتا ہے۔ وَصُمْتُهُ تَسْبِيحٌ مُتَقَبَّل، اور اس صائم، اس روزے دار انسان کا روزہ ایک تسبیح ہے، اور وہ بھی ایسی تسبیح جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول شدہ ہے۔ اور آپ علیہ السلام فرماتے ہیں وَدُعَاؤُهُ مُسْتَجَابٌ، ماہ مبارک رمضان وہ بافضلت مہینہ ہے جس میں اس صائم کی، اس روزے دار کی دعا اللہ کے حضور مستجاب ہوتی۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امیر المؤمنین علی علیہ السلام ماہ مبارک رمضان کی عظمت اور فضیلت کے حوالے سے ایک حدیث نقل کرتے ہیں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من مؤمن یصوم شہر رمضان، کوئی بھی مومن انسان ایسا نہیں ہے جو ماہ مبارک رمضان کے روزے رکھے الا سوا اس کے کہ اوجب اللہ تبارک و تعالی لہ 7 خصال، اللہ رب العزت اس کے لیے 7 فضیلتوں کو فرض کیا ہے۔ یعنی جو بھی شخص ماہ مبارک رمضان میں روزے رکھتا ہے اللہ رب العزت انہیں ایک تحفہ اور عظمت عنایت فرماتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں اولها یذوب الحرام من جسدہ، اس صائم انسان کے لیے، اس روزے دار کے لیے، اس مومن خوش نصیب کے لیے ماہ مبارک رمضان میں
جو پہلی عظمت حاصل ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں یذوب الحرام من جسدہ، جب یہ شخص ماہ مبارک رمضان کا روزہ رکھتا ہے تو یذوب الحرام، حرام ختم ہو جاتا ہے من جسد ہی، اس انسان کے جسم سے۔ والثانیۃ یقرب من رحمت اللہ عز وجل، اور دوسری عظمت جو صائمین حضرات کے لیے ہے، جو روزہ دار انسان کے لیے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یقرب من رحمت اللہ، یہ شخص اللہ کی رحمت کے قریب ہو جاتا ہے، یعنی اللہ کی رحمت اس انسان کو شامل حال ہوتی ہے۔ اور تیسری عظمت جو اس روزہ دار انسان کو ماہ رمضان میں حاصل ہوتی ہے، والثالثۃ قد کفر خطیئۃ ابیہ آدم، حضرت آدم علیہ السلام سے جو ترک اولا ہوا تھا۔ اور ایک دوسری حدیث میں بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے ماہ مبارک رمضان کے 30 روزے کیوں فرض کیے ہیں، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان کی مختلف وجوہات ہیں، اس کے مختلف اسباب ہیں۔ ان اسباب میں سے ایک سبب یہ بیان فرمایا ہے کہ چونکہ حضرت آدم علیہ السلام نے جس میوے اور جس پھل سے منع کیا گیا تھا، جب وہ پھل یا میوہ تناول فرمایا تو اس کا اثر آپ کے جسم میں 30 دن تک باقی رہا، تو اللہ رب العزت نے ان کی اولاد پہ 30 دن کا روزہ فرض کیا ہے۔ تو یہ حدیث اس طرف اشارہ فرماتی ہے۔ والثالثۃ، اور تیسرا جو فضل اور کرم ہے صائمین حضرات کے لیے، قد کفر خطیئۃ ابیہ آدم، آپ کے جد اور والد حضرت آدم علیہ السلام کے ترک اولا کو معاف کر دیتے ہیں۔ والرابعۃ یہون اللہ علیہ سکرات الموت، اس صائم انسان کے لیے، اس روزہ دار انسان کے لیے اللہ کی طرف سے جو چوتھا انعام ہے وہ یہ ہے یہون اللہ علیہ سکرات الموت، اللہ رب العزت اس انسان کے لیے موت کی سکرات کو، موت کی وحشت کو، موت کے خوف کو آسان کر دیتا ہے، یعنی اس کی سکرات سہل ہوتی ہے۔ پانچواں انعام اس صائمین کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں امان من الجوع والعطش یوم القیامہ، جو شخص ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھتا ہے تو پانچویں جو اس کو عظمت اور فضیلت ملتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں امان من الجوع، یہ شخص بھوک سے محفوظ رہے گا، والعطش، پیاس سے محفوظ رہے گا، یوم القیامت، اس دن جس دن سارے انسان تڑپتے رہیں گے۔ والسادسۃ یطعمہ اللہ عز وجل من طیبات الجنہ، فقط یہاں تک نہیں کہ وہ قیامت کے دن بھوک اور پیاس سے محفوظ رہے گا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس خوش نصیب انسان کو جو چھٹا انعام ملتا ہے وہ یہ ہے یطعمہ اللہ عز وجل من طیبات الجنہ، اللہ رب العزت اس انسان کو مستفید کرائیں گے، سیراب کرائیں گے جنت کے لذیذ طعام کے ذریعے سے۔ اور ساتواں آپ فرماتے ہیں والسابعۃ یعطیہ اللہ عز وجل براءۃ من النار، اللہ رب العزت اس خوش نصیب انسان کو جو ساتویں عظمت اور فضلت عطا کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس خوش نصیب صائم اور روزہ دار انسان کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔
اور واقعاً یہی وہ عظمت اور فضیلت ہے، یہی وہ کمال اور شرف ہے جو اللہ رب العزت نے اس ماہ مبارک رمضان میں آخر میں ایک حدیث آپ ناظرین کے محضر میں پیش کر کے اجازت چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وَمَنْ أَدْرَكَ شَهْرَ رمضان، وہ انسان جو ماہ مبارک رمضان کو درک کر لے، جو ماہ مبارک رمضان کو پا لے، فلم یغفر لہ، اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے، اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی استغفار نہ کر سکے، جو اللہ کے حضور خود کو نہ بخشوا سکے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں فَابْعَدْهُ اللَّهُ، تو اللہ رب العزت انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم اور آپ سب کو ماہ مبارک رمضان کی سعادت اور فضیلت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ سعادت حاصل کرے کہ ہم ماہ مبارک رمضان میں اپنے گناہوں کی استغفار کر سکیں، اللہ کے حضور اپنے گناہوں کو بخشوا سکے۔ اللہ رب العزت بحق کے محمد و آل محمد ہم اور آپ سب کی ناقص اور قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔